ہمارے یہاں پہ جو پریشر ہے نیوز روم کی طرف سے رپورٹر کے اوپر وہ ایکسٹرا آرڈنری بلڈ کیا جاتا ہے۔ میں بنیادی طور پر صدف کو آئرن لیڈی کہتا ہوں۔ وہ 2 کلومیٹر تک جو ہے وہ اس ٹرالر کے ساتھ چلتی رہی، کنٹینر کے ساتھ چلتی رہی، جس کے اوپر خان صاحب اور باقی لیڈرشپ سوار تھی۔ بنیادی طور پر جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ صدف جو ہے اپنے آفس سے کسی کے ساتھ کسی کی ڈی ایس این جی میں بیٹھ کے جو ہے وہ کل تھرڈ ڈے جو ہے وہ سادوکی تک پہنچی۔ اس سے پہلے جب سیکنڈ ڈے تھا تب بھی وہ اسی طریقے سے لفٹ لے کر آئی۔ تو میں بنیادی طور پر صدف کو آئرن لیڈی کہتا ہوں۔ چھوٹا چینل تھا بے شک اس کا، لیکن بہت اچھی خاتون تھی، ہر ایک کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملنا۔ کل جب وہ سادوکی آئی ہے تو چونکہ پرسوں جو ہے اس نے آلریڈی خان صاحب کے ساتھ ایک ایز لائف کر لیا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو لانگ مارچ ہوتے ہیں، جو اس طرح کے جو لمبے چلنے والے پروسیشنز ہوتے ہیں، اس کے اندر جب رپورٹر جاتا ہے تو ہر رپورٹر کی روزانہ بار بار یہی ہوتی ہے کوشش کہ جو لیڈ کر رہا ہے اس کے ساتھ انٹرویو کیا جائے۔ اب کل بھی لوگوں کے انٹرویو ہو رہے تھے، اب وہ کل اسپیشلی آئی ہے کہ میں اس لانگ مارچ کی کوریج کروں۔ کل جب وہ آئی تو اس نے ریکویسٹ کی پی ٹی آئی لیڈر سے، آج بھی سب لوگوں کے ایز لائیو ہو رہے ہیں تو آپ میرا بھی ان کے ساتھ ایک ایز لائیو کروا دیں۔ تو اس کو جواب جو ہے وہ نو کی صورت میں ملا۔ وہ 2 کلومیٹر تک جو ہے وہ اس ٹرالر کے ساتھ چلتی رہی، کنٹینر کے ساتھ چلتی رہی، جس کے اوپر خان صاحب اور باقی لیڈرشپ سوار تھی۔ صدف کے ساتھ 3 رپورٹر اور تھے، جن میں محسن بلال، باجوہ صاحب اور کاشف سلمان صاحب۔ وہ تو صدف کو انہوں نے سمجھایا کہ یہ بڑا انسلٹنگ بیہیویئر ہے، آپ اس کو دفع کریں، رہنے دیں، ہم نے کیا کرنا کر لیا، بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں کہ وہ اس کنٹینر کے ساتھ باقاعدہ بھاگ رہی ہے، اور وہ اس سے پہلے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جب کنٹینر رکا تو شاہ محمود قریشی صاحب اور میاں اسلم اقبال صاحب اس ٹرالر سے کنٹینر سے نیچے اترے۔ انہوں نے ایمن آباد جلسے کے لیے جانا تھا، ٹرالر بھی چل پڑا۔ اب یہ ٹرالر کے ساتھ بھاگ رہی ہے، بنیادی طور پر وہ ٹرالر کے رائٹ سائڈ پہ بھاگ رہی تھی، اور وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کنکریٹ کے جو ہیں وہ ڈیوائیڈرز لگے ہوئے ہیں، اور وہ کنکریٹ کے ڈیوائیڈرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سلیب شکل کے ہوتے ہیں۔ جگہ سپیس کم تھی، وہ اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی، اس کا پیر اس کے اوپر لگا اور اس کا پاؤں سلپ ہوا ہے اور وہ ٹرالر کے نیچے آ گئی۔ اب ان کی ڈیڈ باڈی کو لوگوں نے اور ریسکیو 1122 نے فوری طور پر نکالا، اور نکال کے جو ہے وہ ایمبولینس میں ڈالا اور ہاسپٹل کی طرف وہ بھاگے۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اب ہاسپٹل میں جب میں گیا تو ہمیں پھر بھی ڈاؤٹ تھا کہ کیا یہ صدف ہی ہے۔ تو میں نے ریسکیو والوں سے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ اس کا چہرہ دیکھنے دیں تاکہ ہم شور ہو جائے ہے یا نہیں ہے۔ کنڈیشن ایسی تھی، ریسکیو والوں نے، میں ڈیڈ ہاؤس کے اندر چلا گیا تو کنڈیشن ایسی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ باہر آ جائیں، ایسی کنڈیشن نہیں کہ ہم آپ کو دکھا سکیں۔ تو میں ڈیڈ ہاؤس کے باہر آ گیا، انہوں نے 5 منٹ بعد مجھے دوبارہ اندر بلایا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ صدف ہی ہے۔ اپنی طرف سے تو کوئی تیاری نہیں ہوتی، ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو ہم اپنے طور پر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ایس او پیز ہم خود بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات دفتر ہمیں ایس او پیز دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ نے اس حد تک رہنا ہے، اس حد تک نہیں جانا۔ جس طرح سپوز میں اس کی مثال دوں گا کہ میں جب اس لانگ مارچ کے اندر آیا تو میرے دفتر نے مجھے کہا کہ بٹ صاحب آپ اور اپنی ٹیم کو آپ سیف سائٹ پہ رکھیے گا، جو چیز ایزیلی آپ کو اویلیبل ہو وہ دے دیجیے گا۔ خان صاحب کی جب سپیچ آئے گی تو اس کے وہ پیرامیٹر دیتے ہیں، وہ آپ ہمیں پیرامیٹرز دے دیجیے گا، ہم وہاں سے لائیو اٹھا لیں گے، لیکن آپ کو اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ خطرہ محسوس کریں۔ تو جو اچھے چینلز ہوتے ہیں وہ اپنے رپورٹرز کو جو ہے وہ ایس او پی دے دیتے ہیں، لیکن موسٹلی چینلز کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا۔ رپورٹر کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے، رپورٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ پولیس نے کس ٹائم چارج شروع کر دینا ہے، جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے کس وقت کوئی ایسی کنڈیشن آ جانی ہے کہ پولیس جو ہے ان کے اوپر آنسو گیس یا شیلنگ یا فائرنگ یا لاٹھی چارج جو کس وقت شروع کر دے، تو اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہوتا۔
اس لیے آپ یہ کہیں گے بڑی کوئی خصوصی تیاری کر کے ہم جاتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا. نہ تو ہمارے پاس کوئی ہیلمٹ ہوتا ہے، نہ ہم نے کوئی بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوتی ہے. ہاں جب خود سوسائڈ بامرز کا زمانہ تھا پاکستان کے اندر، تو بعض چینلز نے جو ہے وہ اپنے رپورٹرز کو بلٹ پروف جیکٹ اور وہ ہیلمٹ دیا کہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ یہ ضرور پہن کر جائیں. تو یہ بعض جو اچھے چینلز ہیں انہوں نے یہ کیا. ہمارے یہاں پہ جو پریشر ہے نیوز روم کی طرف سے رپورٹر کے اوپر، وہ ایکسٹرا آرڈنری بلڈ کیا جاتا ہے. نیوز روم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی ہمیں یہ فوٹیج بھی چاہیے، ہمیں وہ فوٹیج بھی چاہیے، ہمیں اس کا بھی انٹرویو چاہیے، وہ دوسرے چینل پہ چل گیا، آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ بالکل 100% بات ٹھیک ہے کہ رپورٹر کے اوپر ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے. اور پھر جس طرح میں نے بتایا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے پک اینڈ چوز والا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس پارٹی کو جو رپورٹر سوٹ کرتا ہے اس نے بلا کے اس کے ساتھ ویسی ہی گفتگو کرنی ہے. تو یہاں پہ آ کے یہ بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ اس پک اینڈ چوز کا حصہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈبل ٹرپل محنت کرنی پڑتی ہے. جس طرح کہ صدف نے کی، ترلے منٹوں پہ آنا پڑتا ہے کہ بھائی میری نوکری کا سوال ہے تو میرا بھی یہ کام کرا دیں، مجھے بھی یہ کر دیں. تو یہ چیز جو ہے یہ نیوز روم کے لوگ بہت کم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس کی ایک ریزن بھی ہے، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ نیوز روم کے اندر جو موسٹلی لوگ کام کرتے ہیں، میں ان کو بلیم نہیں کر رہا، میں ایز اے رپورٹر بات کر رہا ہوں، مجھے 29 ایئرز ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر. ان لوگوں نے میں سے بیشتر جو نیوز روم کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے فیلڈ کے اندر کام نہیں کیا ہوتا. فیلڈ کے اندر وہ فیلڈ کی پرابلمز کو نہیں سمجھتے، اور جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہوئے بھی اس کے اوپر آنکھیں جو ہیں وہ بند کر لیتے ہیں. تو یہ جو ایک پریشر ہے نیوز روم کا وہ رپورٹر کے اوپر ہوتا ہے. دوسرے چینلز جو ہیں وہ بھی مارکیٹ کے اندر کام کرنے کے لیے نکلے ہیں. کبھی آپ کے ہاتھ میں اچھی سٹوری آ گئی تو کبھی ان کے ہاتھ میں اچھی سٹوری. آپ 6 گیندوں کے اوپر 6 چھکے نہیں مار سکتے، کوئی گیند بیٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی گیند وائڈ بھی جا سکتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے اوپر ہم کئی دفعہ نیوز روم کے ساتھ ہماری بحث بھی ہو جاتی ہے کہ آپ فیلڈ کے اندر ہماری مجبوری کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ میں آپ کو یہ فوٹیج نہیں دے سکتا. تو آگے سے ان کا انسسٹ آئے گا وہ فلاں چینل پہ چلیے، وہ کس طرح چل گئی. اس فیلڈ کے اندر جو ہے آپ ماسٹر کی ڈگری یا گریجویشن کی ڈگری لے کے آ جاتے ہیں، آ کے آپ جو فیلڈ ورک کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر جرنلزم کے جو کورس پڑھایا جا رہا ہے وہ کسی بھی طرح جو فیلڈ ورک ہے، جو فیلڈ جرنلزم ہے، اس سے مطابقت ہی نہیں رکھتا. باہر آپ جائیں تو وہاں پہ جس نے پولیٹیکل کرنی ہے تو اس کے پر پولیٹیکل یعنی کہ سیاسیات کی اس کے بعد ڈگری ہوتی ہے. اگر کسی نے ہیلتھ رپورٹنگ کرنی ہے تو وہ رپورٹر جو ہے ہیلتھ کے اندر ایکسپرٹ ہوتا ہے. اگر کسی نے کوئی اور شعبے کے اندر، سپورٹس کے اندر یا کسی اور جگہ کے اندر کچھ کرنا ہے تو وہ اس کو باقاعدہ اس کو پتا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، ہمارے یہاں پہ نوجوانوں کو کریز ہے کہ ہم نے ٹی وی چینل جوائن کرنا ہے. اس براڈ کاسٹ میڈیا کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹریننگ دی ہی نہیں جاتی. وار زون ہے پاکستان، کسی قسم کی وار زون کے اندر میں جاتا رہا ہوں، مجھے تو کسی نے کسی قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں دی ہے. یہاں پہ سوسائڈ بلاسٹ ہوتے رہے ہیں. اب ان بلاسٹ کے اندر یا اس طرح کے انسیڈنٹ کے اندر رپورٹر نے جا کے کیسے کام کرنا ہے، کسی چینل نے، کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہے کہ جس نے کوئی اس کے بارے میں آگاہ کیا ہو کہ اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتے آپ نے کیا کرنا ہے. ٹریننگ نام کی ہمارے ملک کے اندر جرنلزم کے شعبے کے اندر اسپیشلی کسی قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اور اسپیشلی فیمیل رپورٹرز کے لیے آپ فیمیل رپورٹر کو فیلڈ میں بھیج دیتے ہیں. میں نے صدف کی آپ کو مثال دی، چینل 5 پہ وہ کام کرتی ہیں، 2 دن سے لفٹ لے کر آ رہی ہیں لاہور سے کاموں کی سادوں کی کتنے فاصلے پر آؤٹ آف سٹی آ رہی ہے، وہ اپنی رپورٹنگ کے لیے آ رہی ہے. لیکن اس کے پاس کوئی کنویس نہیں ہے، ٹریننگ کوئی نہیں ہے. جو اس نے فیلڈ کے اندر سیکھا وہ اس کے مطابق بیہیو کر رہی ہے. تو یہ بہت ہی افسوسناک جو ہے ایک یہ صورتحال ہے جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر میڈیا چینلز کے اندر جو ہے وہ اسپیشلی ہے.